नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। 7 मुहर्रम उल हराम 1439 हिजरी हाज़िर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को जो शख्सियात दुबाला कर रही हैं, आइए उनसे आपको रूबरू कराते हैं। आप सबकी तरफ से और अपनी तरफ से पुरतपा खैर मक़दम करना चाहेंगे सिलसिला चिश्तिया साबरिया के साहिब निस्बत आलिम दीन और मारूफ इस्लामी स्कॉलर जनाब मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब का। आइए मिलकर खुश आमदीद कहते हैं इस्तकबाल मौलाना साहब आपका भी, और साथ ही साथ सना को भी खुश आमदीद कहते हैं इस्तकबाल सना आपका भी। तो आज आप हमारे नाज़रीन को क्या सुनाने जा रही हैं, आप ही बताइए। जी मैं सुना रही हूँ। जी आगाज़ कीजिए, बिस्मिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुसैन है नबी का नूर-ए-ऐन है। हुसैन है नबी का नूर-ए-ऐन है। लिबास है फटा हुआ गुबार में अटा हुआ, तमाम जिस्म नाज़नी छिदा हुआ कटा हुआ। ये कौन ज़ी वक़ार है, बला का शाह सवार है। ये कौन ज़ी वक़ार है, बला का शाह सवार है, कि है हजार कातिलों के सामने डटा हुआ। ये बिल यकीन हुसैन है नबी का नूर-ए-ऐन है। हुसैन है नबी का नूर-ए-ऐन है। ये कौन हक परस्त है, मैं रज़ाए मस्त है, कि जिसके सामने कोई बुलंद है न पस्त है। उधर हजार घात है, मगर अजीब बात है। उधर हजार घात है, मगर अजीब बात है, कि एक से हजार का भी हौसला शिकस्त है। ये बिल यकीन हुसैन है नबी का नूर-ए-ऐन है। हुसैन है नबी का नूर-ए-ऐन है। दिलावरी में फर्द है, बड़ा ही खैर मर्द है, कि जिसके दबदबे से रंग दुश्मनों का जर्द है। हबीब मुस्तफ़ा है ये, मुजाहिदे खुदा है ये। हबीब मुस्तफ़ा है ये, मुजाहिदे खुदा है ये, जभी तो इसके सामने ये फौज गर्द बर्द है। ये बिल यकीन हुसैन है नबी का नूर-ए-ऐन है। हुसैन है नबी का नूर-ए-ऐन है। उधर सिपाह शाम है, हजार इंतज़ाम है, उधर में दुश्मनाने दी, इधर फ़कत इमाम है, मगर अजीब शान है। गज़ब की आन बान है,
مگر عجیب شان ہے غضب کی آن بان ہے کہ جس طرف اٹھی ہے تیغ بس خدا کا نام ہے. یہ بالیقین حسین ہے حسین ہے حسین ہے. یہ بالیقین حسین ہے حسین ہے حسین ہے. یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے. سبحان اللہ. ثنا شاعر نے اپنا کلیجہ نکال کر رکھ دیا اور آپ کی پیشکش نے ہمیں جذبات سے مغلوب کر دیا. بہت ہی خوبصورت پیشکش، بہت خوبصورت انداز. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. امید ہے کہ یہ مرثیہ ہمارے تمام ناظرین کو بھی اچھا لگا ہوگا. ناظرین، مرثیے کی جب بات آتی ہے تو شاعری کی یہ وہ صنف ہے جسے خاص طور پر واقعہ کربلا سے منسوب کر دیا گیا ہے. وہ تمام واقعات جو خانوادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرے، حضرت امام حسین آپ کے 72 جانثاروں کے ساتھ گزرے، ان تمام حالات کو بہت خوبصورتی کے ساتھ ہمارے شعراء نے مرثیوں میں پیش کیا ہے. اور جب بات شہادت کی ہوتی ہے تو سب سے پہلے جس شخصیت کا نام ہمارے سامنے آتا ہے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام ہے. وہ تمام خصائل حمیدہ و اوصاف حسنہ جو ابھی آپ نے اس کلام میں سنے، اس کے بعد مزید کچھ کہنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے. لیکن جب بات شہادت کی ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پوری تاریخ اسلام میں اس سے بڑھ کر شہادت کی کوئی ایسی مثال ہمارے سامنے نہیں آتی جس میں اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم رکھنے کے لیے اور باطل کے سامنے سر نہ جھکانے کے لیے ایک کے بعد ایک تمام جو حضرت امام حسین کے ساتھی تھے وہ پروانہ وار نثار ہو گئے. انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی سوچا نہیں، سمجھا نہیں، کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی، صرف اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینے کا جذبہ تھا. کیا بچے، کیا بوڑھے، کیا جوان. تو ناظرین، آج ہم مولانا صاحب سے جانیں گے حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں. لیکن اس سے پہلے شہادت کی جب بات آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ شہادت کی 3 قسمیں ہیں. شہادت کی ابتدائی صورت وہ ہے جب اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم رکھنے کے لیے، قائم کرنے کے لیے لوگوں نے شہادتیں دیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے دین کو برقرار رکھنے کے لیے دشمنوں سے جو مزاحمتیں ہوئیں، یا حضرت ابوبکر نے جس طرح سے جھوٹے مدعیان نبوت کا استحصال کیا، اس طرح حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے خوارج کا اور باغیوں کا استحصال کیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تیسری صورت جو تھی وہ یہ تھی کہ انفرادی طور پر ایسی مثال پیش کرنا کہ حق کو بلند رکھنے کے لیے اور باطل کے سامنے سر نہ جھکانے کے لیے اپنی اور اپنے پورے اہل و عیال کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینا. یہ شہادت کی اعلیٰ ترین قسم ہے. اجتماعی شہادت بھی ہم نے دیکھی مولانا صاحب، انفرادی شہادت بھی دیکھی. اور جیسے ابھی ثنا نے حضرت امام حسین کی پوری شخصیت، پوری کردار، آپ کی جوامردی، بہادری، ان تمام چیزوں کا جو نقشہ اس کلام میں پیش کیا ہے، شاعر کے کلام میں، تو اس کے نتیجے میں ہمارے سامنے ایک ایسے شیر مرد کا تصور آتا ہے جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس خانوادے میں ہر طرف جو ہے وہ ماہ و انجم ہے، آفتاب و ماہتاب ہیں. تو حضرت امام حسین کی جب بات آتی ہے مولانا صاحب، ان کو خلافت کی کبھی بھی خواہش نہیں تھی. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ خلافت کے خواہش مند تھے، لیکن جب ہم واقعات کربلا، حضرت امام حسین کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں خلافت کبھی بھی ان کا مقصد نہیں تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. اما بعد، دیکھیے، سوچنے کے لیے تو بہت کچھ سوچا جا سکتا ہے، اور دماغ جو ہے جنہیں کیا کیا دماغ چلاتا ہے اور شیطان دل میں کیا کیا ڈالتا ہے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں شروع میں بہت پہلے کہا گیا تھا کہ آپ کو اگر اقتدار کی خواہش ہو تو ہم یہ دے سکتے ہیں، مکے کا بادشاہ بنا سکتے ہیں، عرب کا بادشاہ بنا سکتے ہیں، آپ نے ٹھکرا دیا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 2 نواسوں میں سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دن پہلے یہ پیش کر چکے ہیں کہ ہمیں اقتدار کی خواہش نہیں ہے، اور خون بہانے سے بچانے کے لیے انہوں نے مصالحت کا طریقہ اختیار کیا. تو چھوٹے بھائی کے بارے میں یہ کیسے سوچا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اقتدار کے لیے کیا ہوگا. دوسری بڑی بات یہ ہے کہ اقتدار اگر مقصود ہوتا تو حضرت عبداللہ ابن زبیر، جو جلیل القدر صحابی بھی ہیں اور با اثر تھے، اور مکہ مکرمہ میں ان کا اقتدار ایک طرح سے قائم تھا، انہوں نے خود پیشکش کی کہ آپ کے ہاتھ پہ میں بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں. پورا مکہ، اور اس کے مکے کا معاملہ یہ ہے کہ پورا عرب جو ہے اس کا احترام کرتا تھا، وہاں جو کچھ ہوگا پورا عرب میں وہی ہو جائے گا. اگر اقتدار کی خواہش ہوتی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو یقیناً وہ یہاں ٹھہر جاتے. یہاں بے کانٹے کی مچھلی مل رہی تھی، بغیر مزاحمت کے اقتدار مل رہا تھا. اگر اقتدار مقصود ہوتا تو ہرگز وہ یہ قدم نہ اٹھاتے، بلکہ بغیر مزاحمت کا اقتدار مل رہا تھا ان کو. ان کا مقصد صرف یہ تھا
کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اقتدار قائم کیا، جو ملوک کی طرف قدم چل رہا تھا، اور پھر انہوں نے اس سے ہی بڑھ کر یہ کہ اپنے بیٹے کو جو نامزد کیا، اس کی وجہ سے جو اسلام میں ایک نئی روایت چلی آ رہی تھی جو اسلام کے مزاج کے مطابق نہیں ہے، اس کو وہ ختم کرنا چاہتے تھے۔ اس کے نتیجے میں جو کچھ بھی ہو، اور حالانکہ بیچ میں لوگوں نے، بہت سارے لوگوں نے روکا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روکا، لیکن وہ جس آیت پر عمل کر رہے تھے وہ یہ تھی فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تم نے عزم کر لیا ہے تو پھر اللہ کے بھروسے پہ قدم اٹھا دو۔ اس لیے وہ ایک فیصلہ کر چکے تھے، انہوں نے وہ کیا، حالانکہ حالات ان کو نظر آ رہے تھے کہ کامیابی یقینی نہیں ہے، لیکن جو کچھ کرنا ہے۔ بالکل، ہم یہاں جیسے ابھی آپ نے شورا کا ذکر کیا مولانا صاحب کہ شورائیت کا خاتمہ ہو گیا حضرت امیر معاویہ کی حکومت قائم ہوتے ہی، یعنی اسلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیاسی نظام تھا یا جو طریقہ حکومت تھا، اس سے پہلے وہ خلافت تھی اور شورا پر اس کا نظام تھا، اس کے بعد ملوکیت آتی ہے۔ ملوکیت کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک طرح سے جس کو کہتے ہیں کہ خاندانی حکومت ہو جاتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ کا اپنے بیٹے یزید کو نامزد کرنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر، اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر اس کے بہت ہی خطرناک جو ہے وہ نتائج سامنے آتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوا ہوتا تو شاید آج تاریخ کا رخ کچھ اور ہوتا، لیکن یہاں جیسے آپ نے بات کی کہ حضرت امام حسین نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ ارادہ کر لیا تو وہ چل پڑے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے بھی روکا، حضرت عبداللہ بن عمر نے بھی روکا، انہوں نے بھی یہ کہا کہ تمہارے خاندان میں، جیسے کہ امام حسن علیہ السلام نے کہا تھا کہ ہم نبوت اور خلافت اب میں اچھی طرح جان گیا ہوں کہ ہمارے خاندان میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے ارادے پر، اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر توکل کر کے وہ چل پڑے۔ اس میں ایک اہم فیکٹر جو ہے، ایک اہم جس کو کہہ سکتے ہیں مولانا صاحب کے عنصر یہ بھی تھا کہ کوفہ والوں نے بسد اصرار بلایا تھا۔ حضرت امام حسین نے شاید ان کا دل توڑنا مناسب نہ سمجھا کہ وہاں ہزاروں کی جمعیت جو ہے وہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر چکی ہے، تو یہاں کیا ایک فیکٹر اور کیا نظر آ رہا تھا؟ دیکھیے، اس معاملے میں آج تک بھی لوگ کتابیں لکھ رہے ہیں اور اس قضیے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس طرح کے معاملات میں کوئی فیصلہ کن بات کہنا آسان نہیں ہے۔ کیا حالات ان کے سامنے تھے، کوفے والوں کی کیا بات تھی، کوفے والوں نے جو اتنی بڑی تعداد میں ایک بات کہی کہ ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، جان کی بازی لگانے کے لیے آپ کے ساتھ تیار ہیں، وہ عین وقت پہ کیا حالات ہوں گے، کیا بدل جائیں گے، یہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، لیکن انہوں نے جو قدم اٹھایا وہ حالات کے لحاظ سے بھی اس وقت غلط نہیں تھا۔ بعد میں حالات کچھ اور بدل گئے تو ان کے لیے اب یہ مناسب نہیں تھا کہ چند قدم آگے چلیں پھر پیچھے ہٹیں، یہ بہادروں کی بات نہیں ہوتی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ کوفے والوں سے بھی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے ہم آ رہے ہیں، یہاں بھی ایک فیصلہ کر لیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر کے تو والد کی خلافت کچھ دن پہلے ختم ہوئی ہے، ان کے بارے میں لوگ جانتے تھے کہ یہ آواز اٹھائیں تو لوگ تیار ہو جائیں گے، لیکن انہوں نے بھی یہ کہہ دیا تھا کہ لکڑی کی تلوار لینے کے لیے مجھے اب اس وقت حکم ہے، میں وہی کروں گا، لیکن وہ ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار تھے۔ اگر اقتدار مقصود بنایا جائے تو نعوذ باللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے ہرگز تیار نہ ہوتے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ اسلام میں جو ایک نئی روایت چل گئی ہے، جو اسلام کے مزاج کے اور اس کی روح کے مطابق نہیں ہے، اس کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ بالکل، اور اگر یزید کی شخصیت پہ ہم نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ سیر و شکار اور لہو و لعب کا شکار کا رسیا تھا، ایک ایسا انسان جو کسی بھی طرح خلیفہ کے جیسے جلیل القدر منصب کے لائق نہیں تھا۔ مولانا صاحب، ابھی واقعات کربلا میں سنا نے جو نقشہ کھینچا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ باقی جسم جو ہے وہ زخمی ہے، چھلنی ہے، اس کے باوجود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے سر بسجود ہو جاتے ہیں۔ ہم اگر یہ دیکھیں کہ ایک شخص جس کے سر پر موت کھڑی ہے، جو جان رہے ہیں کہ اب میں اگر نماز میں گیا، سجدے میں سر جھکایا تو یہ مجھے چھوڑیں گے نہیں، میرا جو خاتمہ ہے وہ یقینی ہے، میری شہادت یقینی ہے، اس نماز سے ہمیں یا اس طریقۂ عمل سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ دیکھیے، ایک بہت بڑی بات ہے یہ کہ زندگی کے اس سے بڑے دشوار حالات زندگی میں کبھی نہیں آتے کہ آدمی کے اوپر تلوار تیار کھڑی ہے، دشمن جو ہے اس کے اوپر وار کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن قرآن مجید میں جو نماز خوف کا ذکر کیا گیا ہے وہ نماز خوف بھی اس سفر میں ادا ہوئی ہے، اور یہ وقت تقریباً عصر کا تھا جس وقت میں انہوں نے اپنا کام روک کر اور تمام خطرات سے بے نیاز ہو کر انہوں نے نماز پڑھی ہے۔ یہ ہمارے لیے اور پوری ملت اسلامیہ کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ آدمی کسی طرح کے بھی پریشانی کے حالات میں ہو، کتنی ہی ہنگامی صورتحال میں ہو، لیکن جب وقت نماز کا آ جائے
तो सिवाय इसके कि अल्लाह के सामने सर झुकाना है, चाहे वो कट जाए या बच जाए, इससे कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। हम कहाँ खड़े हैं मौलाना साहब, अपने मसाइल का जिक्र करते हैं, अपने तरह तरह की उलझनों और परेशानियों का जिक्र करते हैं और नमाज को फरामोश किए बैठे। जी हाँ, इतनी सी चीज़ की वजह से कि बाज़ार गए हैं, सौदा ख़रीदने में देर हो गई, चलो असर की नमाज निकल गई, मगरिब के साथ पढ़ लेंगे, इतनी सी बात के लिए हम नमाज को क़ज़ा कर देते हैं। यहाँ अल्लाह के नेक बंदे ऐसे हैं जो जंग में हैं, और जंग में भी ऐसा नहीं है कि कुछ और संभाल लेंगे महाज को, हम नमाज पढ़ लें। महाज में हम ही सब कुछ सब पेश हैं, उसके बावजूद भी नमाज को क़ज़ा नहीं कर रहे हैं, नमाज को लेट नहीं कर रहे हैं। इससे हमें एक बहुत बड़ा सबक ये मिलता है इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी से कि नमाज के वक्त में कोई भी बड़े से बड़ा सख्त मुज़ाहमत क्यों ना आ जाए, लेकिन नमाज को कभी देर न की जाए। वाक़ई करबला से क्या सबक मिलता है मौलाना साहब। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा गया, बल्कि उन्होंने पहले अपने लोगों से कहा, अपने अहले कबीला से कहा, अपने घर वालों से कहा, अपने साथियों से कहा कि ये मेरे खून के प्यासे हैं, इन्हें मुझसे दुश्मनी है, मुझसे अदावत है, तुम लोग चाहो तो मेरा साथ छोड़ दो। किसी ने साथ नहीं छोड़ा। फिर एक शख्स आया रात के अंधेरे में, उसने कहा कि मुझे एक ऐसे रास्ते का मालूम है, कबीला बनु तय का वो आदमी था, कि मुझे एक ऐसे रास्ते की खबर है, पता है, जहाँ से मैं चुपके से आपको यहाँ से निकाल कर ले जा सकता हूँ, आप मेरे साथ चले, मैं अपने कबीले के 500 लोगों को साथ आपको कर दूँगा, वो आपकी हिमायत करेंगे। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं कभी भी जो है वो अपने हमराहियों का साथ नहीं छोड़ सकता, जब इन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा तो आज मैं इन्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये किस चीज़ का, इससे हमें सबक क्या मिलता है? देखिए, ये जो हैं, ये इस तरह की चीज़ें आजकल हम देखते हैं कि बात चाहे वक्त है या सदर जमहूरिया है या कुछ है, और जब ख़तरा नज़र आया तो मुँह छुपा के चला गया। ये मर्दों की बातें नहीं हुआ करती। शेर नर जो होते हैं वो हमेशा मैदान में डटे रहते हैं, हालात कुछ भी हों। ये हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके ख़ानदान के किरदार से ये बात मेल नहीं खाती थी कि वो अपनी जान बचाने के लिए अपने साथियों को छोड़कर चुपके से चले जाएं। और एक बात मैं इससे आगे ये भी कहता हूँ कि ये क्या यकीन है कि जो आदमी रात के अंधेरे में आया है और वो कह रहा है कि आप मेरे साथ चलिए, वो दुश्मन नहीं होगा? ये क्या कह सकते थे? समझदारी का भी और दयानतदारी का भी और जुर्रत व बहादुरी और इंसाफ और अक्ल का और इस्लाम का तकाजा यही था कि जब उन्होंने एक दफ़ा कदम उठा लिया है तो मजबूती से उस पर जमे रहें। क्या नतीजा होगा ये अल्लाह के हाथ में। बिल्कुल मान साहब, इंशाअल्लाह आगे भी इस मौजू पर गुफ्तगू जारी रहेगी। कॉलर्स को शामिल करते हैं। पहली कॉलर नफीसा साहिबा है। इस्तकबाल है नफीसा साहिबा आपका, फरमाइए सवाल क्या है। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, हमने एक ख्वाब देखा है और एक सदके की भी बात है। बकरा जो हम सदके के लिए दे रहे हैं ना, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? ठीक है, एक सवाल है। जी, ख्वाब क्या है? शादी का घर था, जुमेरात का दिन था, असर के वक्त सो रहे थे तो एक ख्वाब देखा कि कुरान शरीफ खुला है, कोई पढ़ तो नहीं रहा है, मगर सामने सांप है ना, आके खोल देता है अपना पंख, और सांप के अंदर में है ना सुनहरी लाइनें होती हैं। तो हम कुछ पढ़ना चाहते हैं ना, सांप के अंदर कुछ आयत जैसी लगती है तो हम पढ़ नहीं सकते हैं। और तीसरा सवाल हमारा ये, ठीक है बहन, आपके दोनों सवालात हमने नोट कर लिए हैं, थोड़ा सा इंतजार, शहनाज साहिबा से बात कर रहे हैं। जी फरमाइए बहन, आपका सवाल क्या है? शहनाज साहिबा में सुन पा रही हैं? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, हमारा सवाल जो है, 7 साल हो गई हमारे लड़के की शादी को जी, पर वो उससे मिलता नहीं है, ना आता जाता कुछ नहीं है। वक्त के पीछे उसने सबको छोड़ दिया, हमारे पास आदमी नहीं है, राह बेवा है, वो किसी की सुनता नहीं है। उन्होंने अपनी अहलिया को क्यों छोड़ रखा है, अपनी बीवी को क्यों छोड़ रखा है, किसके कहने पर? बीवी खुद कहे थे, उसको ऐसा करतब कराए हुए है कि मतलब वो मतलब ही नहीं रखता है, सामने से निकल जाता, बातचीत भी नहीं करता। ठीक है, थोड़ी है, वो मायके में ज्यादा रहती है। ठीक है, आपका सवाल हमने नोट कर लिया है, थोड़ा सा इंतजार। जी शहनाज साहब, और भी कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ, दूसरा सवाल ये है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, पता नहीं रात में हमें बेहोशी आ जाती है और सर में बहुत दर्द रहता है। मौलाना साहब से पूछने, शायद हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें दुआ मत करें। जी जरूर, इंशाल्लाह। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं नाज़रीन, बहुत जल्द हाजिर हुए।
नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। और इससे पहले कि हम नफीसा साहिबा और शहनाज साहिबा के सवाल की जानिब बढ़ें, आपको याद दिला देते हैं कि प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में डॉक्टर मोहम्मद असलम खान साहब स्टूडियो में मौजूद होंगे। तो अगर आपके तिब्बी मशवरों से मुताल्लिक़ कोई सवाल है, सेहत के बारे में कोई जानकारी लेनी है, कोई मसला दरपेश है, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक अहम सवाल जो ब्रेक के दौरान आया, मौलाना साहब, एक बहन ने दरियाफ़्त किया है कि मुहर्रम के महीने में कुछ रोज़े रखे जाते हैं। ये रोज़े कब से कब तक रखे जाते हैं? देखिए, अच्छा सवाल है और मौके का है। अच्छा तो यही है कि पहली तारीख से लेकर 10 तारीख तक पूरे अशरे के रोज़े रखे जाएँ, 10 दिन के। लेकिन अगर ये ना रख सकें तो सबसे अहम रोज़ा तो आशूरा का है, 10 तारीख का। और चूँकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि यहूदियों का तरीक़ा है ये, इसलिए हमें एक दिन पहले या एक दिन बाद भी रोज़ा रखना चाहिए। इसलिए बाद रिवायतों से तो ये मालूम होता है कि 3 दिन के रख लिए जाएँ तो अच्छा है, वरना 9 और 10 का रोज़ा रख लिया जाए तो बहुत फजीलत है। जी, अगर 3 दिन के रखने होंगे तो कल से ही रखने हैं। हाँ, यानी मेरा मतलब आज नियत करनी नहीं, 9, 10, 11। 9, 10 और 11। ठीक है, बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। एक कॉलर और है, मोहम्मद साहब, फरमाए, सवाल क्या है आपका? जी भाई, सवाल क्या है आपका? ये हमने किसी को पैसे उधार दिए थे जी, तो वो पैसे हमारे अभी तक दे नहीं रहे, 1.5-2 साल हो गए, और चक्कर खुला रहा है कि मैं आज दूंगा, कल दूंगा, है नहीं मेरे पास। तो कोई ऐसी चीज बताएं जिससे मैं उसको पढ़ करके उसका काम हो जाए हमारा। जी जी मौलाना साहब। देखिए, पहली बात तो यह है कि इस तरह के लोग जो हैं दूसरे ज़रूरतमंदों का भी रास्ता बंद कर देते हैं। देने वाला ये सोचने लगता है कि जैसे मेरे फलां से फंस गए थे, आइंदा कभी किसी को कर्ज नहीं दूंगा। इस तरह के लोग जो हैं एक खैर का रास्ता, दरवाज़ा बंद करने का सबब बनते हैं। ये गलत हरकत होती है। और आपके लिए यह है कि एक तो आप ये नियत दिल में कर लीजिए और उसको कहीं लिख भी लीजिए कि मेरी ये रकम आ जाएगी तो मैं इसमें से इतनी रकम राय खुदा में दूंगा। एक तो ये कर लीजिए। और दूसरा ये कि कभी कभी नमाज हाजत पढ़ लिया कीजिए, और या काज़ियल हाजात 41 मरतबा फजर की नमाज के बाद पढ़ लिया कीजिए। हम भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपकी रकम जल्दी फंस जाए, और आइंदा और लोगों को अल्लाह ताला तौफीक दे कि किसी से लें तो वक्त पर लौटाने की कोशिश करें। जी इंशाअल्लाह। मौलाना साहब, सदक़े का बकरा, इसके बारे में उन्होंने सवाल किया है, उसकी उम्र क्या होनी चाहिए? बस जिसको हम बकरा कह सकें, बकरे का बच्चा ना कह सकें, उतना काफ़ी है। वैसे साल भर का पूरा बकरा माना जाता है। जी, बहुत शुक्रिया। अब इन्होंने जो ख्वाब अपना बयान किया है वो थोड़ा सा अहमियत इसलिए रखता है कि कुरान पाक खुला हुआ है और एक सांप आया है, उसमें से रोशनी निकल रही है, कुछ पढ़ना चाह रही हैं, पढ़ नहीं पा रही हैं। देखिए, इसमें एक तो किसी वाक़े की तरफ असल में इस ख्वाब में इशारा है। कोई वाक़या आपके ख़ानदान में या आपके ताल्लुक़ वालों में हुआ होगा जिसमें लोग अल्लाह के अहकाम से और कुरान मजीद की तरफ से गाफिल होकर अपनी खुशियों में लगे हुए होंगे, ऐसा कुछ इशारा है। कुरान मजीद के अदब का तकादा यह है कि वो उसे खोल कर कहीं आदमी कामों में न लगे। अगर किसी वजह से अभी पढ़ नहीं रहा है तो उसको बंद करके रख दिया जाए, बाद में पढ़ा जाए। और वो सांप जो आया है वो अल्लाह की कोई मखलूक है जो आपको रोशनी दे रही है और आपको पढ़ने का मौका फराहम कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। फरहाना साहब अगली कॉलर है, फरमाइए, सवाल क्या है आपका? मेरी तबीयत कुछ रातों को गड़बड़ नहीं रहती, रोज को बीमार दवा लेती फिर भी कम नहीं रहती, रोज को तबीयत से अच्छी नहीं रहती, ख्वाब समझ में जाते नहीं रहे। मौलाना साहब, कुछ समझ में आया? तबीयत की खराबी से मुताल्लिक था। थोड़ा सा इंतजार बहन। जमील साहब, फरमाइए, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल यही था कि मैं तुमसे मजबूरी के तहत पैसा उधार लिया करके, जिसको देहातों में ब्याज पर कहा जाता है, ठीक है, और उस दौरान ही फिर किसी की लड़की की शादी है, उन्होंने कहा कि अगर पैसा है तो हमें दे दीजिए। हम उसको 4-5 महीने के लिए फ्री में दिया, फिर उसने कहा कि नहीं, हमको पैसा नहीं पहुंचा रहा है, हाँ ये आपको समय लग गया कि वो ब्याज हम ही भर देंगे। तो ऐसे सूरत में क्या करना चाहिए? जी मौलाना साहब, देखिए, ये आपने ऐसी नेकी की है जो आपके ताकत से बाहर थी। पैसा आपके पास था नहीं, आपने बैंक से लिया था, बैंक का सूद आप दे रहे हैं, पैसा किसी और ज़रूरतमंद को दे दिया। ये जज्बा नेक ज़रूर है, लेकिन ये सलीक़ामंदी के ख़िलाफ़ बात है। आप कहते हैं कि मैंने तो बैंक से लिया है, अब मैं बैंक को वापस कर देता हूँ, सिफारिश कर देता हूँ, आप ले लीजिए। वो बैंक का कर्जा भरते न भरते वो जानते। आपने एक नाजायज़ कदम शुरू में उठाया, उसके बाद ना समझिए का काम ये किया। ये समझदारी की बात नहीं। अब आप तो सूद देना ही पड़ेगा, और ये हराम और नाजायज़ है। नाजायज़ काम आप करते रहेंगे, पैसे का फ़ायदा दूसरा उठाता रहेगा। और कल ये भी बता दूं कि वो कहेगा पैसा मैं दे नहीं पा रहा हूँ, आप सूद ही भरते रहिए, वो पैसे का फ़ायदा ही उठाता रहेगा।
یہ ناسمجھی کی بات ہے. دینداری ہم اس کو نہیں کہہ سکتے. دینداری ہوتی تو آپ پیسہ سود پہ لیتے ہی نہیں. دینداری نہیں ہے, یہ ناسمجھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے اور آپ کو اس کھانچے سے, اس الجھن سے نکلنے کا موقع فراہم کرے. جی مولانا صاحب, طبیعت کی خرابی کے بارے میں جاننا چاہے بہن نے. دیکھیے, طبیعت کی خرابی کے سلسلے میں بہت سارے اسباب ہوتے ہیں. ابھی ہمارے ڈاکٹر صاحب آئیں گے, ان سے بھی آپ مشورہ کر لیجئے گا. باقی اس کے علاوہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے. صبح شام 41 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا کر لیا کیجئے, اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے. جی مولانا صاحب, جیسے ایک بہن نے بتایا کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ 7 سال سے اپنے سسرال میں رہ رہا ہے, اپنی والدہ کو نہیں پوچھ رہا ہے جبکہ یہ بیوہ ہیں, تو اس بارے میں کوئی دعا وغیرہ بتا دیجیے. دیکھیے, ان کی والدہ کو دعا بھی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے, اور رشتہ داروں کو بیچ میں ڈال کر اس کو شرم دلائیے, اس کو بلانے کی کوشش کیجیے. اور اس طرح کی اولاد کو ہمیشہ سمجھنا چاہیے کہ ماں سے اب کام نکل گیا ہے, لیکن آپ کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. آپ ایسا کبھی نہ کیجئے کہ ماں کو بے رخ ہو کر اپنی خوشیوں میں الگ مبتلا ہیں اور ماں سے بے خبر ہیں. یہ بات آپ کے صرف آخرت کے لیے نہیں, میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف آخرت کا گناہ نہیں ہے, دنیا میں بھی اس کی پریشانیاں ضرور آتی ہیں. جو اپنے ماں باپ کو ستاتے ہیں وہ دنیا میں بھی پریشان رہتے ہیں اور آخرت کا مواخذہ بھی ہوتا ہے. کوئی دعا بتا دیں مولانا صاحب. ان کے لیے دعا یہ ہے کہ یا ودودو پڑھ لیا کریں گے, اللہ تعالیٰ بچے کے دل میں محبت پیدا کرے گا اور وہ ان کے قریب آئے گا. یا ودودو پڑھیں اور نمازوں کے بعد دعا کر لیا کریں. جی بہت بہت شکریہ. جی علی صاحب فرمائیے, آپ کا سوال کیا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ علی صاحب سے رابطہ نہیں رہا. مولانا صاحب افسر صاحبہ سے بھی بات کر لیتے ہیں. جی افسر بانو صاحبہ فرمائیے. ہاں وہ ہم ہلو ہاں جی فرمائیے. وہ ہماری ایک لڑکی ہے, وہ اچانک اسکول کو جانے کو نہ بول رہے. اس کی عمر کیا ہے؟ میں گوا سے بول رہی ہوں. بچی کی عمر کیا ہے؟ بچی کی عمر 17 سال کی ہے. اچھا, آپ نے کہا وہ اسکول نہیں جانا چاہتی, یہی کہہ رہی ہیں نا؟ 17 سال کی. مولانا صاحب شاید یہی مسئلہ ہے کہ وہ اسکول نہیں جانا چاہتی. جی دیکھیے, کوئی بچہ بھی جانا نہیں چاہتا, شوق دلایا جاتا ہے, کچھ لالچ دلایا جاتا ہے, تمہیں فلاں چیز تحفہ دیں گے, یہ چیز دیں گے, اسکول جاؤ, کالج جاؤ. اس طرح کی پیار محبت سے سمجھایا جاتا ہے. بچے عام طور پر شوق نہیں رکھتے, لیکن شوق دلایا جاتا ہے. کبھی نرمی سے کبھی سختی سے تعلیم جاری رکھنی ہی چاہیے. اس کے لیے ان بچوں کے لیے آپ یہ کیجئے کہ جب نماز پڑھتی ہیں تو جانماز کے سامنے پانی کی بوتل رکھ دیا کریں, اس پہ دم کر کے وہ بچوں کو پلائیں. ان میں شوق بھی پیدا ہوگا اور فرما بردار بھی ہو جائیں گے آپ کے. جی صاحب, جب بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں, پہلی بار جاتے ہیں تو بہت روتے ہیں, لیکن جب دوستی ہو جاتی ہے اور وہاں کا ماحول اچھا لگنے لگتا ہے تو پھر وہ جانے کے لیے ضد کرتے ہیں. جیسے ہم نے فرمایا, ہو سکتا ہے یہاں یہ بات ہو کہ وہ لڑکی شاید ٹیلی ویژن یا دوسری تفریحات میں زیادہ اس کا دل لگ گیا ہو, پڑھائی سے اس کا دل اچاٹ ہو رہا ہو, اس لیے نہیں جانا چاہتی. ایک بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شاید وہاں کوئی ایسی چیز ہو جس کی وجہ سے وہ خوف زدہ ہے, یا وہ اسے وہ چیز پسند نہیں آ رہی, کوئی اسے ستا رہا ہے. تو اس پہلو کی طرف بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے, نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بچہ یا بچی اسکول کالج جانے سے جو پرہیز کر رہے ہیں وہ کہہ نہیں رہے ہیں, ان سے ان راز جاننے کی کوشش کیجیے. کیا وجہ ہے, کیوں نہیں جانا چاہتی ہو, پیار سے پوچھئے. ممکن ہے کوئی بات ہو واقعتاً وہ چیز پریشانی کی ہو. جی نصرت صاحبہ فرمائیے, آپ کا سوال کیا ہے؟ نصرت صاحبہ میں سن پا رہی ہیں؟ ہلو جی بھائی اپنا سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں میں منصور بول رہا ہوں. جی استقبال ہے آپ کا بھائی, فرمائیے سوال کیا ہے؟ ہاں جی ہیلو جی بولیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن یہ پوچھنا چاہ رہی تھی میں, یہ کیا نام ہے, میرے پورے جسم میں درد رہتا ہے, یہ ٹانگوں وانگوں میں, اس میں سب میں بہت ہی درد ہوتا, پیچھے سب. جی یہ درد موسمی ہے, یہ ڈاکٹر صاحب سے اس سوال کا تعلق ہے, اس لیے دریافت کرنا چاہ رہے ہیں کسی خاص موسم میں یہ درد ہوتا ہے یا آپ کو ہمیشہ ہی درد رہتا ہے؟ بہت دن سے درد ہے. چلیں. اور کام میں جو ہوں میں دیکھتی ہوں زیادہ تر, ہاں شادی ہو تو بھی دیکھتی ہوں زیادہ تر, اپنی یا کسی اور کی بھی. کاروبار کے تعلق سے تو ٹھیک ہے, آپ کی بات پہنچ رہی ہے. خواب میں آپ کیا دیکھتی ہیں ذرا بتائیے.
شادیاں خواب میں یہ دیکھیں گے، آج تک شادی ہوتا ہوئی شادیاں دیکھتی ہیں، ٹھیک ہے جی مولانا صاحب۔ دیکھیے شادی کی تعبیر کبھی کبھی غمی سے بھی ہوتی ہے۔ آپ بتا رہے ہیں کاروبار بالکل ٹھپ ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ شادی کا مطلب یہاں پریشانی ہوتی ہے۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ ایک تو بار بار نماز استغفار پڑھیے، نماز توبہ اور نماز پناہ پڑھیے، اور کاروبار کے لیے یا اللہ یا رحمان یا رزاق صبح سویرے شروع میں کم سے کم 313 مرتبہ پڑھیے، پھر اس کے بعد جب کوئی کام سلسلہ شروع ہو جائے تو اس کے بعد 100 مرتبہ کر دیجیے، اور صبح سویرے کام کی کوشش میں نکلا کیجیے، امید ہے انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ اور جہاں تک جسم میں درد کا سوال ہے تو اس کے لیے تھوڑا سا انتظار، پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں ڈاکٹر محمد اسلم خان صاحب ہوں گے اسٹوڈیو میں موجود، تب انشاءاللہ آپ کو مسئلہ ان سے بیان کریں گے۔ فی الحال یہاں ہم لے رہے ہیں ایک چھوٹا سا بریک۔ ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے، اور اس دوران کے کچھ سوالات ہمارے پاس آئیں۔ ایک اہم سوال یہ ہے مولانا صاحب کہ اس موقع پر بہت سے لوگ ایصال ثواب بھی کرتے ہیں، کچھ صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، غرباء اور مساکین کو کھانا بھی کھلاتے ہیں۔ میرا مقصد یہ 9 اور 10 محرم الحرام سے ہے کہ ایسے میں ایصال ثواب کے لیے یا غرباء و مساکین کو کھانا کھلانے کے لیے کیا طریقہ اور ہونا چاہیے جس سے کہ ہم شہدائے کربلا کو اپنا خراج عقیدت بھی پیش کر سکیں، ایصال ثواب بھی کر سکیں؟ اس سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے۔ ابھی شہادت کا واقعہ اور کربلا کا واقعہ تو ابھی بہت دور ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے، من وسع علی عیالہ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنتہ۔ جو آدمی عاشورہ کے دن اپنے اہل خانہ اور اپنے متعلقین کے لیے ذرا کشادگی سے خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ پورے سال اس کو خوشحالی عطا فرمائے گا۔ اس وجہ سے بھی اور شہدائے کربلا کے ایصال ثواب کے لیے اور بھی دوسرے لوگوں کو راحت پہنچانے کے لیے اچھا ہے کہ ان دنوں میں آدمی زیادہ سے زیادہ کھانا بنائے، تقسیم کرے، غرباء مساکین کو کھلائے، اور ان حضرات کو جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں ان کے لیے بھی ایصال ثواب کرے، اور اس حدیث پر عمل بھی ہو جاتا ہے۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب۔ نور صاحب فرمائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ نور بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہمارا سوال ہے کہ جس دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے وہ کون سا دن تھا؟ جی رئیس بھائی آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا میم یہ سوال ہے کہ جیسے مجھے 10 محرم میں روزہ رکھنا ہے ہاں اور یا 9 محرم کو روزہ رکھنا ہے، جی تو اس کے لیے یا تینوں روزے رکھنے ہیں یا 2 روزے رکھنے ہیں؟ جی دونوں سوالات بہت اچھے ہیں۔ جی مولانا صاحب دیکھیے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودی روزہ رکھا کرتے تھے عاشورہ کے دن کا، 10 تاریخ کا محرم کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ روزہ کیسا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا، یہودیوں نے کہا کہ آج کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا پاک نے فرعون کے عذاب سے نجات دی تھی، فرعون غرق ہوا تھا، اس شکریہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ روزہ رکھا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا، نحن احق بموسیٰ منکم، ہم موسیٰ کے تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن اعلان کرایا کہ کسی نے اگر اب تک کھایا پیا نہ ہو تو وہ روزے کی نیت کر لے، اور آئندہ پھر ہمیں روزہ رکھیں گے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشابہت سے بچنے کے لیے آپ نے فرمایا تھا کہ آئندہ اس کے ساتھ 9 کا روزہ بھی رکھیں گے۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ 10 کے ساتھ 11واں بھی رکھیں گے۔ اسی لیے بعض روایتوں میں تینوں دن 9 اور 10 اور 11 کا روزہ رکھنا بھی ہے، ورنہ کم سے کم 2 روزے 9 اور 10 کے رکھے جائیں، اور سب سے خاص اصل میں روزہ جو ہے 10 کا ہے۔ جی صاحب بہت شکریہ۔ اب جیسے نور صاحب نے سوال کیا ہے کہ وہ دن کون سا تھا، تاریخ تو ہمیں معلوم ہے کہ 10 محرم الحرام ہے، کیا قرائن سے کچھ ثابت ہوتا ہے یا تاریخ کی کتابوں میں کچھ ایسا؟ اصل میں اصل اہمیت جو ہے اس 10 کی تاریخ کی ہے، اور یہ 10 تاریخ جو ہے اس دن میں صرف یہی واقعہ نہیں، اب سے پہلے بھی تاریخ میں بہت سارے واقعات جو ہیں عاشورہ کو ہوئے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ آ کے ٹھہری، وہ 10 تاریخ تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس طرح کے واقعات ہیں۔ انبیاء کرام کی تاریخ میں یونس علیہ السلام شاید مچھلی کے پیٹ سے حضرت یونس علیہ السلام نکلے تھے، وہ بھی 10 تاریخ تھی، عاشورہ تھا۔ تو عاشورہ کی اہمیت صرف اس واقعے کی وجہ سے نہیں، بلکہ پہلے سے قدیم دور سے یہ چیز چلی آ رہی ہے، اسی میں یہ واقعہ بھی ہوا۔ جی تبسم صاحب اگلی کالر ہے، فرمائیے سوال کیا ہے؟ تبسم صاحب ہمیں سن پا رہی ہیں؟
ایسا لگتا ہے ان سے رابطہ نہیں رہا. اسی سوال سے، نور صاحب کے سوال سے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہم قیل اور قال اور کثرت سوال میں الجھے رہتے ہیں مولانا صاحب. جیسے آپ نے فرمایا کہ اس دن کی اہمیت نہیں ہے، اس تاریخ کی اہمیت ہے. اس تاریخ سے ہمیں جو سبق ملتا ہے یا جو ہم نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہماری توجہ اس پر ہونی چاہیے. جی ہاں، اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس دن جو واقعہ ہوا، جو کربلا کا واقعہ ہوا، اس کا اصل میسیج اور اس پیغام کیا ہے، شہداء کربلا کا کیریکٹر، ان کی زندگی کیا ہے. جیسے ابھی تذکرہ آیا تھا کہ نماز کے لیے اتنے سخت حالات میں بھی وہ نماز سے غافل نہیں ہے. ظہر کی نماز بھی وقت پہ پڑھی، عصر کی نماز بھی وقت پہ پڑھی، جان رہے یا جائے، لیکن اللہ کا حکم جو ہے وہ پورا ہونا چاہیے. یہ جذبات، یہ چیزیں ہمارے سیکھنے کی ہوتی ہیں. یا روزہ ہے، وہ بھی ایک اہم چیز ہے. اسی طریقے سے ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ تنگ دستی کے باوجود 10 تاریخ کو کچھ نہ کچھ کھانا بنوا کر اور وہ غربا مساکین کو ضرور کھلاتے ہیں. اس لیے کہ خود اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے، جس کو حافظ ابن عبد البر النمری نے صحیح مسلم کے معیار کی حدیث قرار دیا ہے. یہ حدیث جو ہے اس پر ہمیشہ سے ہم دیکھتے ہیں، اپنے بچپن سے اور اس سے پہلے سے بھی دنیا اس پر عمل پیرا رہی ہے. جی، ایک کالر اور ہیں، اپنا نام بتائیے. جی بہن، اپنا نام بتائیں. جی ارشد بھائی فرمائیے، سوال کیا ہے؟ بھائی آپ کی بات ہم تک پوری طرح پہنچی نہیں ہے، ذرا سوال آرام سے ٹھہر ٹھہر کر بتائیے اور بلند آواز میں. جیسے میری بیوی 7 تاریخ کو نیاز لگواتی تھی، لڑکا ہوا تھا میرے، تو لڑکا ہوا ختم. اب وہ بیوی کہہ رہی نیاز 7 تاریخ کو لگائے گی کہ حضرت کی لگوا لے، اور ان کی نیاز لگواتی تھی. طاہرہ صاحبہ آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم، آپ سب کو میرا سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن، میرا سوال یہ کہ میری ممی کا انتقال جو ہو گیا ہے، تو ہم اپنی نماز ان کو بخش سکتے ہیں کہ نہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میں نے اپنی ماں کو دیکھا، میری بہن نے دیکھا کہ وہ ہے نا برگنا ہے نا پلنگ کے اوپر لیٹی ہوئی ہے، اور ان کے شوہر اور وہ انہوں نے ان کو دیکھ لیا ہے. پھر دوبارہ دیکھی ہے خواب میں کہ وہ ہنس رہی ہیں، پھر دوبارہ دیکھی تو بھی ہنس رہی ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ ٹوٹا ہوا شیشہ گھر میں رکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے بہن. مولانا صاحب، کسی کو نماز اپنی بخشی جا سکتی ہے؟ نماز کی بجائے ان کو چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کر کے وہ ثواب پہنچائیں، کھانا کھلا کر 1 2 4 جو گنجائش ہو وہ کھلا کر وہ ثواب پہنچائیں. نماز تو اپنا ایک فریضہ ہے، وہ خود ہی ادا کرنا ہوتا ہے. جی، اب سمیہ کا سوال شامل کر لیتے ہیں، پھر باقی 2 سوالوں کے بارے میں جانیں گے. سمیہ آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. جی باجی، ہمارا خواب کے مطابق سوال ہے. ہم نے خواب میں دیکھا تھا کہ ہم ایک مزار کے سامنے، درگاہ کے سامنے کھڑے ہیں، اور ہم وہ درگاہ میں دعا کر رہی تھی ہماری شادی ہو جانا، اور ہم کچھ کریں گے. تو ایک غیر مسلم لڑکی کہی تھی ہمیں کہ تم پھول چھوڑو درگاہ پر، تمہارا کام، ندی میں پھول چھوڑو، تمہارا کام ہو جائے گا. جی، آپ کی شادی ہو گئی؟ جی نہیں ہوئی. اور دوسرا سوال ہے باجی. نہیں، فی الحال سمیہ ہمارے پاس وقت کم ہے، ایک ہی سوال لے پائیں گے کیونکہ 2 سوالات ہمارے پاس ادھر اور بھی محفوظ ہیں. بہت معذرت خواہ ہیں کہ انشاءاللہ کسی اور دن آپ کا وہ سوال ضرور شامل کر لیں گے. مولانا صاحب، پہلے سمیہ کا ہم سوال لے لیتے ہیں خواب کے بارے میں، پھر باقی سوالوں کی طرف آئیں گے. کیا سوال خواب ہے؟ یہ جو کسی درگاہ کے سامنے کھڑی ہیں اور کچھ کسی نے پھول چڑھانے کے لیے کہا ہے. دیکھیے، وہ پھول ندی میں ڈالنے کے لیے کہا ہے. ہر آدمی کا اپنا اپنا طریقہ ہے. آپ کے لیے اچھا یہ ہے کہ نماز حاجت پڑھیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے. جی مولانا صاحب، انہوں نے جیسے کہ دریافت کیا ہے اپنی والدہ کو، ان کا انتقال ہو گیا ہے، ان کو برہنہ حالت میں دیکھا ہے، ہنس رہی ہیں، اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ میرے خیال میں والدہ کو برہنہ نہیں دیکھا ہے. بہرحال تعبیر کے حساب سے یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی کسی کو، یعنی جو آدمی خود اپنے آپ کو بالکل برہنہ دیکھے لیکن اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ اس کو جو تلاش ہے، جو تمنا ہے، اس میں اسے کامیابی ملے گی. لیکن یہ ان کو کسی والدہ کو اگر مرحومہ کو دیکھا ہے، اس کے لیے ان کو چاہیے کہ 1 2 جوڑا جیسے کچھ گنجائش ہو، کسی اللہ والی خاتون کو جو نماز کی پابند ہو اس کو 1 جوڑا دے دیں اور ثواب کی نیت ان کے لیے کر لیں. آخری سوال بہت اختصار کے ساتھ، گھر میں ٹوٹا ہوا شیشہ رکھنا کیسا؟ مناسب نہیں ہے. یہ قرآن حدیث سے اس کی کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن بزرگوں سے یہ معمول چلا رہا ہے کہ ٹوٹا ہوا شیشہ گھر میں رکھنا اچھا نہیں ہے، مضر ہوتا ہے. جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب تشریف آوری کے لیے اور تمام ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے. ناظرین، یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں، لیکن بریک کے بعد جب ملیں گے تو ڈاکٹر محمد اسلم خان صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے. آپ کے سوالات کا خیر مقدم رہے گا. چھوٹا سا بریک، بہت جلد حاضر ہوئے.
नाज़रीन, वक्फे के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम है। स्टूडियो में तशरीफ़ ला चुके हैं हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान, मशहूर और मारूफ फिजिशियन जनाब डॉक्टर मोहम्मद असलम खान साहब, प्रिंसिपल नेशनल मेडिकल कॉलेज सहारनपुर। आइए मिलकर इस्तकबाल करते हैं। खुश आमदीद डॉक्टर साहब, इस्तकबाल है आपका। और आपकी आमद से पहले 2 कॉलर्स ने अपने अपने सवालात दर्ज करा दिए हैं। पहली जो है खातून, उन्होंने बताया कि हमेशा उनकी तबीयत ख़राब रहती है, मुसलसल कोई ना कोई उनको आर्ज़ लाहिक़ रहता है। और दूसरा है वो जिस्म में दर्द के शिकार हैं, क्या किया जाए? जिस्म में दर्द की शिकायत है जी, और पहला कुछ ना कोई बीमारी रहती है। हाँ, वो हमेशा ही बीमार रहती हैं, कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। मैं समझ रहा हूँ कि जो पहले वो हैं वो इस बात को जहन नशी करें कि एक बार ब्लड टेस्ट करा लें। अगर ब्लड टेस्ट में कोई किसी किस्म की चेंज नहीं है, नॉर्मल है, तो वो इस बात से बिल्कुल बाहर आ जाए दिमागी तौर से कि उन्हें कोई बीमारी है। तो आमतौर से हम ये सोचते हैं कि बीमार हैं हम, तो अगर वो नॉर्मल है हर चीज़ तो बाहर आ सकती है। कभी कभी वहम भी होता है, वहम का जो इलाज है वो हकीम लुकमान के पास भी नहीं हाँ, है। तो करा लें, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगी। बिल्कुल जी। अब जिस्म में दर्द की शिकायत है, हमेशा ही उनको दर्द हाँ रहता है। तो उसमें ये हो सकता है कि इनको कैल्शियम की कमी हो। तो कैल्शियम के लिए है कि कैल्शियम का एक छोटा सा वो चूना जो होता है ना, उसको ले लें और रात को भिगो दें, सुबह को उसका सिर्फ पानी पी लें, जिस्म में दर्द नहीं रहेगा इंशाल्लाह। जी। किस उम्र से ख़वातीन में कैल्शियम की डेफिशिएंसी यानी कमी होने लगती है? हाँ, आमतौर से जो ख़वातीन को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, उनको मेंस्ट्रुएशन की वजह से भी पड़ती है, दूध पिलाने की वजह से पड़ती है, क्योंकि उन्हें डबल खुराक नहीं ले पाती। कैल्शियम में उन्हें मान लीजिए 1000 मिलीग्राम चाहिए अगर, तो उस वक्त तो 2000 मिलीग्राम चाहिए, वो ले पाती। तो इसलिए आमतौर से 15-16 साल की लड़कियों को ही शुरू हो जाती है डेफिशिएंसी। जी। तो अमूमन 30 साल के बाद जो है वो एहतियात बरतनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। आइए डॉक्टर साहब, उज़मा हमारे साथ हैं। जी उज़मा, बताइए सवाल क्या है? जी जी सर, मैं अपने फादर इन लॉ से रिलेटेड बात कर रही हूँ। पार्किंसन के पेशेंट हैं और चल नहीं पाते हैं और डिप्रेशन के भी मरीज हैं। दिल्ली से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है मगर कोई फायदा नहीं है। तो कोई नसों के लिए उनका तेल हो या कुछ हो, क्योंकि दवा तो एक सिंडोपा है, उसके अलावा कोई है नहीं। जी ठीक है उज़मा, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। अब डॉक्टर साहब से रहनुमाई। पार्किंसन जो है ये हाथ इस तरह से कांपते हैं, कप उठाया लिख रहे हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि वैसे ये ले रहे होंगे टैबलेट, तो इसमें न्यूरोबिन फोर्ट की टैबलेट ली जाती है, प्रेगानिल की ली जाती है, या इंजेक्शन लगाए जाते हैं ट्राइनिरोसोल एच वगैरह के। लेकिन इसमें सबसे अच्छी जो है हमारे नेशनल NMC हॉस्पिटल में तो नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट है। अगर ये आए हमारे यहाँ पर और देखें, मुश्किल से 1 हफ्ता लगेगा ना, बहुत फ़र्क पड़ जाएगा, वरना ये सारी उम्र जाता नहीं। जी, जैसे कह रहे हैं कि डिप्रेस्ड भी रहते हैं वो। हाँ, डिप्रेशन की वजह से तो होता ही है ज़्यादातर, क्योंकि नर्व भी डिप्रेस हो जाती है। हाँ। तो इनका जो हो सकता है इनका BP कम रहता हो, क्योंकि अगर BP कम रहता है तो भी डिप्रेशन रहता है, और डिप्रेशन रहता है तो पार्किंसन भी रहता है। बिल्कुल। तो आपने जैसे कहा कि एक बार वो अगर नेशनल मेडिकल कॉलेज में आ जाए, बिल्कुल आ जाए NMC हॉस्पिटल में, बहुत इंशाल्लाह उनको बेहतर वहाँ रहनुमाई मौजूद है। एक कॉलर और है, अपना नाम बताइए। जी, हमें सुन पा रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, सवाल क्या है? जी बाजी, हमारी बच्ची है 15 साल की, उसके एलर्जी, पित्ती उछलती है ज्यादा। ठीक है, हर रोज पित्ती उछल जाती है सुबह को। अच्छा 15 साल की बच्ची है। ठीक है, एक कॉलर और हैं डॉक्टर साहब, शब्बो साहिबा हैं, बताइए आपका सवाल क्या है? जी, हमने डॉक्टर साहब ने कहा था उनकी टीबी की ब्लड की जांच कराई, हमने कराई, वो नॉर्मल आई है हमारे गले में। अच्छा, टीबी का टेस्ट, अच्छा जो गांठें थी। अच्छा, अगर वो नॉर्मल आई है? हाँ जी, कह रही है कि नॉर्मल आई है। जी, टीबी का टेस्ट बताया जी। अगर वो नॉर्मल आई है तो फिर कोई बात ही नहीं, आप इरिथ्रोमाइसिन टैबलेट ले सकती हैं, बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। 8 दिन तक सुबह शाम 500 mg की एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम में लें। जी, नाम दोहराते हैं डॉक्टर साहब। इरिथ्रोमाइसिन, ERYTHROMYCIN, इरिथ्रोमाइसिन। बहुत बहुत शुक्रिया। अब बच्ची जो 15 साल की, आयुर्वेदिक में इसके लिए सेप्टिलिन है, अगर ये नहीं खाती हैं अंग्रेजी दवाई तो सेप्टिलिन खा लें। 15 ये ज़्यादा थोड़ा 20-25 दिन खानी पड़ेगी, दोबारा भी नहीं, सुबह शाम। जी, सेप्टिलिन आती है हिमालय ड्रग की, बहुत अच्छी। जी, तो अपने नाज़रीन से हम ये कहना चाहेंगे कि जब आप सवाल करते हैं तो कागज़ कलम ज़रूर रखें, या अपने मोबाइल के वॉइस रिकॉर्डर से मदद ले सकते हैं, ये बातें रिकॉर्ड कर लें। बच्ची 15 साल की है और जैसे उन्होंने कहा कि पित्त उछलती है, ये क्या दाने से हो जाती है? तो उसकी डाइट पे थोड़ा कंट्रोल रखें, वो मिर्च वगैरह ना खाएं, तली हुई चीज़ें कम लें, और साथ में जो पेठा होता है ना, इसका इस्तेमाल करें, चाहे वो सब्जी में करें और चाहे वो खाने के बाद में थोड़ा सा खा लिया करें, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी, आपने डाइट का जिक्र किया, बैलेंस डाइट कैसी हो? अब जैसे कि हम देखते हैं कि ये जो बच्चे हैं ये एडोलेसेंस पीरियड है, बुलूगत का दौर है, और इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरत पड़ती है बैलेंस डाइट की। बिल्कुल। और बच्चे खाना नहीं चाहते। हाँ, नहीं खाते,
بیلنس ڈائٹ تو اصل میں اپنے میں ایک سبجیکٹ ہے. اگر ہم سنتولت آہار بیلنس ڈائٹ لیتے ہیں تو ہم بالکل بیمار ہی نہیں ہوتے, ہمارا ڈائجیشن یہ سب چیزیں امپروو رہتا ہے. تو بیلنس ڈائٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ کے کھانے میں وٹامنس بھی ہو, آپ کے کھانے میں کاربوہائیڈریٹ بھی ہو, آپ کے کھانے میں فیٹ بھی ہو, آپ کے کھانے میں پروٹین بھی ہو. تو عام طور سے جو کھاتے ہیں فیٹی کھانا کھاتے ہیں اسی ایج میں, انہیں اچھا لگتا ہے. ایک چیز کو بار بار جیسے تلی ہوئی ہے پھر دوبارہ تلا پھر دوبارہ تلا, اگر سو ایسے کرتے ہیں تو سیلڈ ہو جاتی ہے. اچھا, اس عمر میں جو ہے وہ جنک فوڈ, یہ جو تیز مرچ مسالے ہیں, چٹپٹی چیزیں, یہ بہت زیادہ بچے پسند کرتے ہیں. اس بارے میں ضرور جانیں گے کہ اس سے پیچھا کس طرح چھڑایا جائے. ایک کالر ہیں ہمارے ساتھ. جی اپنا سوال بتائیے. علیشہ سوال بتائیے. علیشہ سن پا رہی ہیں ہمیں؟ ایسا لگتا ہے صبر نہیں کر سکی. ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کے بچے جو ہے اس عمر میں بہت چٹپٹا کھانا پسند کرتے ہیں, تیز مرچ مسالوں والا, وہ کتنا نقصان دہ ہے؟ نہیں, ایکچولی ہماری ٹیسٹ بڈس ہیں تو ان کو ہم جیسی عادت ڈالتے ہیں وہ چیز کی ضرورت پڑ جاتی ہے. تو ہم چٹپٹی چیزوں کی عادت ڈالتے ہیں, مرچوں کی عادت ڈالتے ہیں, ہماری فیملیز میں زیادہ تر کھائی جاتی ہے مرچ, تو یہ ایکچولی ساری چیزیں نقصان دیتی ہیں. تو اگر ہم کالی مرچیں کھائیں لال کی جگہ, تو اس میں جو ہے جو اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ ڈائجیشن کو امپروو کرنے کی بھی پاور ہوتی ہے. تو بہت اچھا رہتا ہے اور ٹیسٹ بھی اچھا لگنے لگتا ہے. کچھ دن کی بات ہے, کوئی بھی چیز ہم کھلاتے ہیں کسی کو, مثال کے طور پہ کسی نیونیٹس کو ہم جب بچے کو گود میں ہوتا ہے ایسا کچھ بھی کھلاتے ہیں تو مائیں کہتی ہیں, جب ڈاکٹر بتاتا ہے یہ دیجیے, وہ کہتے کھاتا ہی نہیں. لیکن نہیں, 5-7 دن سمجھ لیجیے پھینک دے دیجیے اس کو, 7-8 دن بعد میں اس کو ٹیسٹ لگنے لگے, پھر اسے جب مزہ آئے گا تو کھانا شروع کر دے گا. مختار صاحب فرمائیے, سوال کیا ہے؟ ہاں, وائف کے پت کے پتھری میں پت میں پتھری ہے تو 3 mm کی, تو اس کے لیے کیا علاج ہے ڈاکٹر صاحب بتا دیجیے. جی, اس کا علاج نیچروپیتھی میں ہوتا ہے. ہمارے ہاں گرم اور ٹھنڈی پٹی رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کو ہم اولیو آئل پلاتے ہیں نائٹ میں, اور بائیں کروٹ لیتے آتے ہیں. تو جب ہم ایسا کرتے ہیں اور اس کو بیلنس ڈائٹ دیتے ہیں تو مشکل سے ہم ویسے وہ کموڈ رکھتے ہیں جہاں پر وہ نکلتی ہوئی دکھائی دیں, تو اسے دکھا بھی دیتے ہیں پیشنٹ کو, تو 8-10 دن میں ایسا ہو جاتا ہے, ٹھیک ہو جاتا ہے پیشنٹ, کوئی بات نہیں. جی بہت بہت شکریہ. شمیم صاحبہ فرمائیے, آپ کا سوال کیا ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میرے شوہر کو 3 سال پہلے فالج کا اثر ہوا تھا. جی. تو ان کے جو ہے اب یہ بڑھتے بڑھتے 2 دفعہ ہوا, ان کو 16 دسمبر کو ہوا 2 سال پہلے. پھر اس کے بعد ان کو تھوڑا سا یہ جیسے برین میں یا مطلب اس کو نام دے لیجیے, وہ شک کے اس میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ میرے اوپر, ہم دونوں ہی اکیلے رکھتے ہیں, بچے باہر رہتے ہیں. تو اس لیے مجھے یہ بہت مطلب پریشانی میری اوپر ہر وقت یہ کہ کس کا فون کیا, پھر ادھر جا رہے ہیں, پھر جہاں میں ہوں کچن وہاں بیٹھے ہیں, پھر ہر وقت یہ کہ وہاں جاؤ کیوں, کیا, کتنی دیر میں, یا یہ ادھر مت جاؤ. مطلب سگے جو ریلیشن میں ہیں, بھائی ہیں, ان سب سے یا مطلب شک والی بہت زیادہ بیماری, اس میں مجھے بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے. جی جی ٹھیک ہے. جی ڈاکٹر جی, انہوں نے جو بتایا اس میں انہیں اومیگا 3 یا اومیگا 6 لینا چاہیے. اومیگا 3 تو فش میں ملتا ہے, لیکن عام طور سے لوگ فش نہیں کھا پاتے, بنانی پڑتی ہے. لیکن اومیگا 6 صرف ایک ہرب میں ملتا ہے اور وہ ہے فلیکس سیڈ. تو فلیکس سیڈس کو یہ اپنے یہاں رکھیں, اسی کی روٹی کھائیں, اور جو سبزی بنائیں اسی کے تیل سے, لنسیڈ آئل سے ہی ساتھ ساتھ کھاتے رہیں. خون پتلا رہے گا تو یہ جو پیرالائسس ہے, جو کلوٹ ہے, اس کو بھی ڈیزولو کرتا ہے. اومیگا 6 اومیگا 6 کسی بھی چیز میں نہیں ہے صرف فلیکس سیڈ. ہاں, تو یہ تو السی کا تیل بہت اچھا ہے. اومیگا 3 اگر اخروٹ میں ملتا ہو تو وہ لیا جا سکتا ہے؟ ہاں, اخروٹ میں ایکچولی بہت ہی مائنر کوانٹٹی میں ملتا ہے, تو اچھا اس میں میگنیشیم زیادہ ہوتا ہے, تو برین کو, میموری کو تیز کرتا ہے, اچھی چیز ہے وہ. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یا تو فش لیں, اور نہیں فش لیں تو پھر یہ اس کو لیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. وقت ہمیں مزید اجازت نہیں دے رہا, حالانکہ بہت سارے کالرز اور بھی ہیں جو آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں, لیکن یہی کہنا چاہیں گے کہ باقی کی گفتگو کو انشاءاللہ کل کے لیے اٹھا رکھتے ہیں. فی الحال ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے اور تمام ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے. جزاک اللہ. تو ناظرین, آج پروگرام کے سلسلے کو یہیں پر روکتے ہیں. انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی, لیکن زی سلام پر خبروں کا سلسلہ جاری ہے. بلا توقف 25 اہم خبریں آپ کے پیش نظر ہیں, آپ دیکھیں زی سلام. ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.